بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہمارے پاس الحمدللہ پروفیسر حکیم سیف اللہ خان لودھی صاحب موجود ہیں۔ میری آج ان کی پہلی ملاقات ہے۔ تعارف ویسے رہا کچھ عرصے سے، لیکن ملاقات باقاعدہ پہلی ہے۔ تو تشریف لائے تھے ملاقات کے لیے، تو میرے دل میں آیا، اللہ پاک نے ڈالا کہ بھئی ان سے نہ کچھ ہم سمجھ لیں۔ آج کل ہم جنک فوڈ اور بہت ساری ایسی چیزیں اپنی غذا میں استعمال کر رہے ہیں جو دن رات ہماری صحت کو، ہماری نسل کو اور نوجوانوں کو بیمار کر رہی ہے۔ ہم تکلیف میں جا رہے ہیں اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اندھے ہو کے دوڑ رہے ہیں۔ حکیم صاحب کو آپ کا آنے کا شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا جو ہے قبول فرمائے، اور یہ رابطہ انشاءاللہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس میں اخلاص بھی عطا فرمائے۔ میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ مجھے بھی بتائیں اور سب حاضرین کو، مطلب سب کو اطلاع مل جائے کہ جو ہم آج کل فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، پیزا، برگر اور پتہ نہیں کون کون سی نئی نئی چیزیں اس کو استعمال کرتے ہیں، تو اس کے کیا فوائد ہیں، کیا نقصانات ہیں۔ ایک بات اسی دوران مجھے ایک بات یاد آ گئی، بڑی مزیدار بات ہے اور شاید آپ کو بھی مفید لگے۔ ڈاکٹر ریاض صاحب ہیں، ہمارے محسن ہیں، انہوں نے مجھے بتائی تھی بات، تو انہوں نے بتائی تو میں نے پھر اپنے انداز سے نا بچوں میں اس کو کیا۔ بچے تھے، میں نے کہا بھائی بتاؤ، میں دو کیٹیگریاں بولوں گا، کیٹیگری اے اور بی، اس کے بعد ایک سوال کروں گا، پھر آپ نے اس کا جواب بعد میں دینا ہے۔ کیٹیگری اے، میں نے کہا بھائی پیزا، برگر اور شاورما، پیٹیز اور چپس اور مجھے چیزوں کے نام بھی یاد نہیں ہیں الحمدللہ، نوڈلز اور اس طرح نا میں نے 5-7 چیزوں کے نام بھی، تو بچے آگے سے خود بول پڑے، چاکلیٹ یہ وہ۔ تو کیٹیگری اے میں نے اس طرح کے جو فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ ہیں، ان چیزوں کے نام لیے۔ کیٹیگری بی میں پھر سنت کی جو چیزیں ہیں، یا انجیر ہے، دودھ ہے اور کھجور ہے، زیتون ہے، اس طرح کے جب نام لیے، میں نے کہا بھائی دونوں نام آپ نے سنے، اے اور بی، ذہن میں آ گئے کہ ہاں آ گئے۔ انہوں نے کہا بتاؤ پاکیزگی کا تصور اور طہارت کا تصور کیٹیگری اے میں فیل ہوا یا بی میں فیل ہوا؟ تو سب نے کہا جی بی میں فیل ہوا۔ میں نے کہا یہ آج آپ کو زبانی طور پہ اور ویسے سن کے فیل ہوا، آپ کھائیں گے تو اندر بھی محسوس ہوگا۔ یہ ایک مجھے ڈاکٹر صاحب نے بتائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بہت خوشی ہوئی آپ کے پاس آ کے، بڑی خواہش تھی آپ سے ملاقات کی، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی پوری کی۔ تو سوال آپ کا یہ تھا کہ جو جنک فوڈ ہے اس کے فوائد کیا ہیں اور نقصانات کیا ہیں۔ تو حکمت کی نظریے کے مطابق تو اس کے کوئی جو ہے بنیادی طور پہ کوئی فوائد نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اس کو استعمال کرنے سے ایک ذائقہ جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک ٹیسٹ آ رہا ہے کسی چیز کا، لیکن بنیادی طور پہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو اس کے نقصانات ہیں وہ بہت زیادہ سنگین ہیں۔ نقصانات اس کے یہ ہیں کہ جس وقت یہ جنک فوڈ، فاسٹ فوڈ جو ہے، برگر، شاورما، پیزا اور اسپیشلی یہ کوکو کولا کی بوتل، یہ جب بچے آج کل کی جنریشن استعمال کر رہی ہے، اس کا سب سے بڑا جو بنیادی نقصان ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ جو مردوں کے اندر موجود جو ٹیسٹوسٹرون ہارمونز ہوتے ہیں، یہ اس کے اندر جا کے ڈسٹربنس پیدا کرتی ہے، یعنی مردوں کا جو نظام تولید ہے اس کو متاثر کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ مرد کے اندر جو سپرمز ہوتے ہیں، جسے تولیدی جرثومے کہتے ہیں، یہ اس کو جا کے ڈیڈ کرتی ہے، اس کی ریشیو کو کم کرتی ہے، کمزور کرتی ہے، پس سیل بڑھاتی ہے۔ تو اس سے آج کل آپ دیکھیں کہ جتنی بھی بے اولادی کے کیسز ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ اسی طرح سے جو خواتین ہیں ان کے اندر پروجسٹرون ہارمونز ہوتے ہیں، اور پروجسٹرون ہارمونز میں ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان کے اندر جو ہے حیض کی بے قاعدگی ہوتی ہے، لیکوریا کا معاملہ ہے بچیوں میں وہ ہے، وہ عام ہو جاتا ہے، اور یہ جو ساری چیزیں ان کے ہارمونز کی ڈسٹربنس آ جاتی ہے، بالوں کے چہروں پہ بال آ جاتے ہیں، یا ہر لحاظ سے مثلا کہ یہ جو ہے نا ان کو خراب کرتی ہے، اندر سے باڈی کے نظام میں بے قاعدگیاں پیدا کرتی ہے۔ تو اس سے تو میں یہی کہوں گا کہ فاسٹ فوڈ سے ایوائڈ کیا جائے، اور آج کل کی جو جنریشن ہے وہ سب سے بڑی ایک چیز کو سامنے رکھے کہ اپنے اندر جو ہے نا وہ سنت کے معاملات کو زندہ کرے، یعنی بنیادی طور پہ اگر کھجور کا استعمال کیا جائے، اس کے علاوہ کاجو، پستہ، بادام، یہ ڈرائی فروٹ کا استعمال کر لیں، فروٹ کا استعمال کریں، انگور کھائیں، کیلے، فروٹس کا استعمال کر لیں، ٹھیک ہے، جو بھی موسمی پھل ہے
اس کا تو آپ استعمال کریں. بڑی مہنگی مہنگی چیزیں بتا رہے ہیں, غریب آدمی کیا کرے؟ نہیں, غریب آدمی یہ ہے کہ اس کے لیے بھی اس کا نعم البدل جو ہے وہ موجود ہے. اچھا, نعم البدل بھی بتائیں, لیکن اس سلسلے میں مجھ سے کسی نے سوال پوچھا تھا تو میں نے کہا بھائی صحت سے زیادہ قیمتی کاجو یا پستہ یا کھجور صحت سے قیمتی نہیں قیمتی تو نہیں ہے بالکل. اب لیکن اس کا نعم البدل نعم البدل میں یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ نیم گرم دودھ کا استعمال جو ہے بنیادی چیز ہے اس کو زیادہ کریں, ٹھیک ہے. اور فروٹ میں کیلے وغیرہ ہیں, اس کے اندر زبردست کیلے میں پوٹیشیم موجود ہوتا ہے, زبردست کیلشیم موجود یہاں ہوتا میں آپ کی بات اور کاٹوں. ہے. جی جی. بورس بیکر ایک بہت بڑا ٹینس اسٹار ہے اور گرینڈ سلیم ونر ہے اور پوری دنیا میں اس کا نام ہے. اس کے بارے میں نے سنا ہے, ایک صاحب انہوں نے بتایا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب بھی میچ کے درمیان جو 2-3 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے نا اگلے راؤنڈ سے پہلے, درمیان میں وہ کیلے کھاتا ہے. تو اس سے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ یہ بڑی بڑی زبردست قسم کی چیزیں موجود ہیں جو قوت ایک دم دیتی ہیں, ایسے ڈرنکس ہیں وہ آپ پئیں. اس نے کہا جی اس کا زیادہ فائدہ ہے. آپ نے کیلے کی بات کی تو مجھے بورس بیکر کا واقعہ یاد آ گیا. ہاں, اس کی وجہ بنیادی وجہ ہے کہ ہماری باڈی میں بہت سارے منرلز ہوتے ہیں, سوڈیم ہے, پوٹیشیم ہے, کیلشیم ہے, آئرن ہے, مگنیشیا ہے. تو اس کی ایک مقدار اللہ تعالیٰ نے ہماری جسم میں رکھی ہوئی ہے. جس وقت وہ مقدار کم ہوتی ہے تو جسم میں کوئی نہ کوئی جو ہوتے ہیں وجوہات جو ہوتی ہے, علامات ظاہر ہوتی ہے اس کی. تو کیلا جو ہے اس کے اندر زبردست قسم کا پوٹیشیم موجود ہے, اس کے اندر زبردست قسم کا کیلشیم موجود ہے, جو ہماری توانائی جو ہوتی ہے اس کو بحال کرنے میں بہت معاون ثابت ہوتا ہے, جلدی ریسٹور ہو ٹھیک ہے. جاتا ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ وہ سپورٹس مین ہے, تو ظاہری بات ہے جب جو سپورٹس مین اپنی ایک جسمانی مشقت کرتا ہے تو اس کے پسینے کے ذریعے جو ہے اس کے منرلز جو ہوتے ہیں وہ ویسٹ ہوتے ہیں نا, تو وہ چیزیں جو ہوتی ہیں خوراک کے ذریعے دوبارہ سے جو ہوتی ہیں اس کو ریسٹور ہو جاتی ہیں باڈی کے اندر. تو یہ بہت اچھی چیزیں ہیں. اس طرح سے اپنا سبزیوں کا استعمال کریں, سلاد کا استعمال کریں. آج کل جیسے سردیوں کا موسم آ رہا ہے تو آج کل مولیاں آئی ہوئی ہیں, بہت زبردست ہیں. اگر اس کو تھوڑا سا ہلکا سا آپ کالی مرچ لگا کر اس کو استعمال کریں تو بہترین ہاضم ہے, باڈی کے لیے بہت اچھی چیز ہے. تو یہ جنک فوڈ وغیرہ یہ چیزیں کھانے کے بجائے قدرتی جو غذا ہے اس کو اپنائیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا, ایک تو آپ بیماریوں سے محفوظ رہیں گے, دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی جو قوت مدافعت ہے وہ بڑھے گی, آپ کی باڈی کا اسٹیمنا بڑھے گا. اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ جو ہے آج کل کی جنریشن ساتھ ساتھ جو یہ آ رہی ہے انٹرنیٹ وغیرہ کا استعمال ہے زیادہ, یہ جو سیل فون کا استعمال ہے اس سے ذرا گریز کریں, ٹھیک ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنی زندگی کو سنت کے اوپر لے آئیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری زندگی میں برکت بھی عطا فرمائیں گے, اور ہم جو ہیں وہ بیماریوں سے بھی بچیں گے, برائیوں سے بھی بچیں گے. جزاک اللہ جی, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے.